ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك سيدي يا قاسم نعمة الله. درود و سلام عشق و محبت کے ساتھ پڑھنی چاہیے. دیگر عبادات کی جتنی بھی باتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ ہے، ان میں شک ہو سکتا ہے، لیکن درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور عبادات کی قبولیت میں شک ہو سکتا ہے، لیکن درود و سلام ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے قبولیت میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے، یہ قبول ہی قبول ہے، کیونکہ یہ صرف ہمارا تمہارا معاشمہ کا عمل نہیں، خود رب ذوالجلال کا عمل ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس لیے درود السلام کو بڑے شوق و ذوق اور محبت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں جس بھی مجمع میں جا کے دیکھتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں تو مریضی آواز میں اور دبے ہوئے الفاظ کے ساتھ، کوئی ان میں ذوق نہیں، کوئی عشق و محبت کا کوئی چاشنی نہیں اس میں ہوتی. تو ہم نمازیں پڑھاتے ہیں، نماز کے بعد ہم درود السلام پڑھاتے ہیں، کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. ہر عبادت میں کی قبولیت میں شک ہو سکتا ہے، لیکن درود السلام کی ایسا عمل ہے، ایسی عبادت ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس کی قبولیت میں. یہ اللہ قبول ہی قبول کرے گا. اللہ اکبر. تو ناچیز نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک مختصر سی آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس ایک عظیم الشان نور اور روشن کتاب مبین. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس، بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس
ایک عظیم الشان نور اور ایک روشن کتاب۔ قد کا جو لفظ ہے شروع میں یہ تحقیق کے معنی بھی آتا ہے، اور یہ جناب والا ماضی قریب ظاہر کرنے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی ماضی قریب میں، بے شک ماضی قریب میں آ گیا ہے، آ گیا تھا نہیں، آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک نور، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفاسیر میں نور سے مراد حضور سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور کتاب مبین، روشن کتاب، اس سے مراد قرآن مجید ہے، اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نور اور کتاب مبین سے ایک ہی چیز مراد ہے، یعنی قرآن مجید۔ نور سے بھی قرآن مجید مراد ہے اور کتاب و مبین سے بھی قرآن مجید ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں پتہ ہے، یہاں واو عطف کے لیے ہے، اور یہ مغایرت ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے۔ دو چیزوں میں مغایرت، یعنی وہ الگ الگ ہے، قرآن نور الگ ہے اور کتاب مبین الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں سے پتہ لگا نور سے مراد تفاسیر کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جب مرضی تفسیر قدیم تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں، تفسیر صحابی اٹھا کے دیکھ لیں، اور اسی طرح سے کتاب مبین سے قرآن مجید مراد ہے، یعنی یہ دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا رسول بھی تشریف لایا اور اللہ نے اپنی کتاب بھی اپنے رسول پر بھیجی، وہ بھی آئی، وہ نور مبین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نور فرمایا ہے۔ میں اور آپ کچھ بھی کہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت اسی کی ہے جس کو رب تعالیٰ کہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نور فرمایا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ لگی کہ نہیں؟ ہاں، نور فرمایا سب۔ اب ہم قرآن کے بعد حدیث پر نظر ڈالتے ہیں، تو حضور کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور بڑے مؤدبانہ طریقے سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو خلق فرمایا، پیدا فرمایا؟ تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کیا پتہ کہ کون کس کو فرمایا، نہیں، یہ فرمایا، اے جابر، اللہ نے تیرے نبی کو نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اول الخلق، اللہ نے سب سے پہلے جو مخلوق ہے وہ تیرے نبی کا نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے، بنایا ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے بنایا۔ جب اللہ نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کروں، میں اپنے آپ کو ظاہر کروں، بس یہی فرمایا، کن محمد، اے محمد ہو جا، ہو گئے۔ اور وہ کیسی حالت میں تھے کہ جیسے کہ نور کا ستون ہے ایک بہت بڑا، ایسا لگتا تھا نور۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور سے پیدا فرمایا سب سے پہلے۔ اس وقت نہ لو تھی، نہ قلم، نہ عرش، نہ کرسی، نہ آدم، نہ جن، بشر، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تھا بس۔ اللہ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی خاطر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کو پیدا فرمایا۔ پھر تفصیل میں آخری تفصیل ہے، حدیث بڑی ساری ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ پھر اللہ نے ہر چیز کو میرے نور سے پیدا فرمایا، ہر چیز کو اللہ نے میرے نور سے پیدا فرمایا۔ یہ دوسری یہ ہے کہ ایک اصول فقہ کا مسئلہ ہے، مطلق جو ہوتا ہے وہ اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے۔ دوسرے فرماتا ہے کہ جب مطلق ہوتا ہے تو فرد کامل کی طرف وہ رجوع کرتا ہے۔ یہ دو باتیں میں نے کی ہیں، یعنی کوئی شے ایسی نہیں جس میں جلوہ مصطفیٰ نہ ہو، کوئی شے، کوئی ذرہ کائنات ایسا نہیں ہے جس میں مصطفیٰ کا جلوہ نظر نہ آتا ہو، یہ شان ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نور کا فیض بنایا۔ تفسیر روح البیان شریف میں اسماعیل حق کی رحمۃ اللہ علیہ جو مفسر ہیں قرآن کے، پرانے قدیم، اتنی موٹی موٹی جلدیں ہیں اس کی، اس میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر بارگاہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل بتاؤ تو تمہاری عمر کتنی ہے، تمہاری عمر کتنی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ تو پتہ نہیں ہے، اتنا میں جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں نے ایک ستارہ دیکھا چمکتے ہوئے، ہے جی، وہ 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا اور میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، واللہ، اللہ کی قسم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، واللہ، اللہ کی قسم، انا ذالک الکوکب، وہ ستارہ میں ہی تھا، وہ ستارہ نہیں تھا۔ جب تو نہیں دیکھتا تھا تو اس وقت ستارہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھا، ہوتا تھا، سجدہ کرتا تھا، وہ جب تو دیکھتا تھا وہ سجدے سے اپنے آپ۔ تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کا اندازہ لگا لیں کہ حضرت جبریل نے اپنی عمر کا اندازہ یہ بتایا، تو حضور فرماتا میں اول الخلق ہوں، نہ اس وقت جبریل تھے، نہ میکائیل تھے، نہ اسرافیل تھے، نہ اسرائیل تھے، نہ کوئی اور فرشتہ تھا، نہ انس تھا، نہ جن تھا، نہ حجر، نہ شجر، کوئی شے نہ تھی، صرف رب تعالیٰ کی ذات تھی، اس نے مجھے اپنے نور سے خلق فرمایا۔ یہ شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، قد جاءکم من اللہ نور، وہ نور، اللہ اکبر، کیسا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا، ایسی سلسلہ وار چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کی پشت میں آیا، ان سے منتقل ہو کر حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر میں آیا، پھر اس دنیا میں جلوہ افروز ہو گئے، اس حال میں کہ آپ جو ہی پیدا ہونے لگے تو مائی آمنہ نے فرمایا کہ مجھ سے ایک نور خارج ہوا، جس سے میں نے مکہ میں بیٹھے ہوئے سینکڑوں میل کے فاصلے پر کیسر و کسریٰ کے محلات کو دیکھ لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے اور سبحان پڑھ لیتے سجدے میں، رب ہب لی امتی۔ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناف بریدہ تھے، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، مطلب ہے جیسے کاٹ دیتے ہیں نا دائیاں وغیرہ غلط کر دیتے ہیں، ایسے آپ کی ناف، آپ کی سنت بھی ہوئی پڑی تھی، آپ صاف ستھرے نہلائے ہوئے، آنکھوں میں سرما ڈالے ہوئے تھے، اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام آلائشوں سے پاک، تمام آلائشوں سے نجات سے پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری اور ہیں، ہم تم ہیں، ان کو ناف کے ذریعے سے حیض کا خون کا دودھ بنا کر پلایا جاتا ہے، لیکن حضور اس سے پاک ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دودھ نہیں پلایا گیا، سمجھائی گئے؟ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک اور مطہر کر کے پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ اب جب تشریف لائے دنیا میں تو انتہائی خوبصورت، وہی جو دیکھتا وہی قربان ہوتا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اتنے حسین و جمیل کہ آپ کے حسن و جمال کا مقابلہ یوسف علیہ السلام بھی بات۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا، فرمایا وہ کمال، ایسا حسن، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور، حضور کا وہ کمال کا حسن ہے، وہ کمال کا حسن ہے کہ جس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص، جہاں پر نقص کا، کمی کا کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ کا حسن و جمال اتنا ہے کہ اس میں نقص کا، عیب کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے، شائبہ تک کی گنجائش تک نہیں ہے۔ اتنا کمال درجے کا حسن و جمال اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا۔ اللہ اکبر۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ پھول ہے جس میں کانٹا نہیں، یہ پھول ہے جس میں کانٹا نہیں۔ تشریح اس کی بہت لمبی چوڑی ہے۔ اور یہ وہ شمع ہے جس میں دھواں نہیں، یہ وہ شمع ہے کہ جس میں دھواں نہیں۔ دھواں ہونا بھی عیب ہی ہے نا، کانٹا ہونا بھی عیب ہے۔ وہ کانٹے سے بھی پاک اور دھوئیں سے بھی پاک، ایسا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حسین و جمیل ہیں، آگے فرماتے ہیں مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو خبیث لوگ جو ہے گالیاں دیتے ہیں، وہ عاشق رسول، محدث اعظم، مفسر کبیر، فقیہ اعظم، ایسے وہ انسان ہیں کہ ان کے مد مقالہ آج تک نہیں ہوا، ابھی بھی بر صغیر میں آپ کو نہیں ملے گا۔ وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں، یہ بھی انہی کا شعر تھا۔ فرماتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میری بات سمجھنے کے لیے آپ ذرا توجہ سے سنیں، غور سے سنیں، جہاں سمجھ نہ لگے بے شک مجھ سے پوچھ لیں۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور دن ہے یا آسمان کا سورج ہے؟ فرمانا نہ آسمان کا سورج ہے نہ دن ہے، کیونکہ آسمان تو حضور سے ہی نور کی اکتساب کرتا ہے، اور دن کو جو روشنی اجالا ہے وہ بھی حضور کے حسن کا جلوہ ہے۔ تو لہذا نہ آپ کا چہرہ سورج ہے اور نہ ہی دن ہے۔ پھر کیا ہے؟ شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ پھر آپ کی زلف عطر کو رات سے تشبیہ دی کہ رات ہے، یا مطلب مشک خطا خوشبو ہے، وہ کالے رنگ کی ہوتی ہے،
وہ کالے رنگ کی ہوتی ہے اور وہ بہت خوشبو ہوتی ہے، خوشبودار ہوتی ہے وہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف پر رات کے طرح سیاہ ہے یا وہ مشک خطا کی طرح خوشبودار اور سیاہ ہے. تو فرمایا کہ یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں. رات کو جو سیاہی ملی ہے وہ زلف عنبری کے صدقے سے ملی ہے، ہاں جی، اور مشک خطا کو جو خوشبو ملی ہے وہ میرے، اور سیاہی ملی ہے وہ بھی میرے محبوب کی زلفوں کی برکت سے ملتی ہے. سبحان اللہ اللہ. آگے فرماتا ہے حضور کے حسن ہی کے بارے میں اور آپ کے کمالات فضائل کے بارے میں. فرمایا قدرت میں یہ ممکن میں یہ قدرت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبودیت کہاں. حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. مقصد یہ ہے کہ ممکن ہوتا ہے جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو، ایک ہوتا ہے واجب اس کا جس کا ہونا ہر صورت میں لازمی اور ضروری ہو. تو ممکن سے مراد ہے مخلوق ہے، انسان ہے، جن، یہ ساری چیزیں ممکنات سے ہیں، ٹھیک ہے نہیں. اور واجب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی واجب نہیں ہے. واجب الوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور باقی ساری ممکنات سے ہے. اب فرمایا ممکن میں یہ قدرت کہاں. ممکن میں ممکن عام ہے نا، عام الناس ممکن ہے، سارے ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں سارے ممکن ہیں، ممکن میں شامل ہیں، حضر و شجر یہ ساری ممکن ہیں یہ چیزیں. تو ممکن میں یہ قدرت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں ہے کہ وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے. ممکن میں یہ قدرت کہاں ہے کہ سورج کو واپس اپنے مکر سے واپس لے آئے. ممکن میں یہ قدرت کہاں کہ درختوں سے کلمہ پڑھوا لے. ممکن میں یہ قدرت کہاں کہ پتھروں سے کلمہ پڑھوا لے. ممکن میں یہ کہاں کہ جو درختوں اس کے کہنے پر وہ کھنچے چلے آئے. ممکن میں یہ کہاں کہ انگلیوں سے وہ دریا بہا دے، چشمے بہا دے، ہے یہ ممکن میں کہاں ہے. ہاں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے جس کو اللہ نے اپنی قدرتوں کا مظہر بنایا ہے، لہذا آپ کے یہ وہ چیزیں ہیں. آپ نے چاند کی سورج کی طرف اشارہ کیا، واپس اپنے مکر سے واپس لوٹایا. حضرت علی کی جب نماز کا مقام سر پر آ گیا، حالانکہ غروب ہو گیا، غروب ہو رہا تھا، لیکن اللہ کے حبیب نے حکم دیا واپس لوٹو عصر کی نماز پر. ہمارے علی نے نماز نہیں پڑھی ہے. ادھر چاند کے 2 اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہیں. چشمے سے ایک موقع پر جنگ تبوک کا شہر یا یرموک کا موقع تھا، وہاں پر پانی ختم ہو گیا، پانی نہیں تھا کسی کو بھی، نہ وضو کے لیے، نہ پینے کے لیے، نہ جانوروں کے لیے، نہ لشکریوں کے لیے. حضور کی بارگاہ میں عرض کیا حضور پانی ختم ہو گیا. آپ نے لاؤ پیالہ یا کوئی برتن منگاؤ، اس میں آپ نے ہاتھ رکھا، وہ چشمے جاری ہو گئے ہاتھ سے. لوگوں نے، سارے صحابہ نے پیا، جانوروں کو پلایا اور اپنے برتن جو تھے ان کو بھی بھر لیا. ہاں جی یہ تھا. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ممکن ہیں جو اللہ کی قدرت کے مظہر ہیں. تو اس کے علاوہ کوئی ممکن نہیں ہے جو ایسا کر سکتا ہے. کر سکتا ہے کوئی؟ ہم میں سے کوئی کر سکتا ہے؟ سورج کو لا سکتا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، درختوں کو حکم دو تو وہ تمہارے پاس آ سکتا ہے. ہاں جی، کیا تمہارے ہاتھوں انگلیوں سے کیا نام ہے وہ پانی کے چشمے جاری ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہے. تو صرف حضور کی ذات ہے وہ ممکن ہے جس سے ایسے قدرت کا مظاہرہ ہو رہا ہے. تو اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مثال نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مثال نہیں ہے. آپ بے مثل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے مثل و بے نظیر بنایا ہے. اللہ تعالیٰ بے مثل ہے، کوئی خدا نہیں ہے اس کے سوا، وہی اکیلے وحدہ لا شریک ذات ہے. اس وحدہ لا شریک ذات جو یکتا ہے، اس یکتا وحدہ لا شریک ذات نے اپنے محبوب کو بھی مخلوق میں لا شریک بنایا ہے کہ مخلوق میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ خلق میں ہے برابر ہے
اور نہ صورت میں برابر ہے، نہ پیدا ہونے میں برابر ہے، نہ فضائل و کمالات میں کوئی برابر ہے۔ آپ کی ذات پاک جو ہے سراپا برہان ربی ہے، اللہ کی برہان ہے۔ جس نے رب کو دیکھنا ہو تو وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لے۔ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ سمجھ لگی نا؟ یہ تو معلوم ہوا کہ فرمایا قدرت میں یہ ممکن میں یہ قدرت کہاں جو ایسا کر سکے، تو ممکن میں قدرت نہیں، لیکن ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ پھر واجب میں ابدیت کہاں؟ واجب میں ابدیت کہاں؟ یعنی جو واجب ہے یعنی اللہ تعالیٰ، اس میں ابدیت کہاں ہے؟ وہ بندہ نہیں ہے۔ وہ بندہ اگر ہو تو اس کا معبود کون ہے؟ جس کو وہ سجدہ کرے، جس کو وہ سجدہ کرے۔ تو لہذا ابدیت واجب میں ابدیت نہیں ہے، یعنی وہ ابد نہیں بن سکتا، نہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ ابدیت تو صرف مصطفیٰ میں ہے، اور ابدیت صرف مصطفیٰ میں ہے، اور انہیں ابدیت کا مظاہرہ کر کے دکھایا، ٹھیک ہے؟ تو معلوم ہوا کہ جو ممکن ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قدرت عطا فرمائی ہے، اس کے باوجود وہ خدا نہیں ہے، لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے، لیکن وہ خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے۔ تو جو واجب ہے وہ واجب ہی ہے، وہ ابد نہیں ہو سکتا، وہ ساجد نہیں ہو سکتا، وہ عابد نہیں ہو سکتا۔ ہاں جو ابد ہے وہ ساجد بھی ہوگا، عابد بھی بنے گا، وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اللہ نے وہ مقام وہ مراتب اور وہ تصرفات و قدرت اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے کہ وہ کسی ممکن کو حاصل نہیں ہے، وہ کسی ممکن کو حاصل نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں، حیراں ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ نہ ممکن خدا ہے، نہ خدا ممکن ہے جی اللہ۔ پھر فرمایا پھر کیا ہے؟ ممکن بھی نہیں ہے، ممکن اور واجب یہ بھی نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ فرمایا حق یہ کہ ہیں وہ عبد الہ، حق یہ کہ وہ ہیں عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ۔ حق یہ کہ ہیں وہ عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ، برزخ ہیں وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یعنی فرمایا حق بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے معبود برحق کے بندے ہیں، وہ مخلوق حق، وہ خالق کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور مخلوق کے وہ بادشاہ ہیں، پوری کائنات کے بادشاہ ہیں۔ پوری کائنات جو اللہ نے بنائی ہے اس کے وہ بادشاہ ہیں۔ اور دوسرا وہ برزخ ہے، وہ سر خدا، وہ اللہ کے بھید ہیں، وہ اللہ کے بھید کا برزخ ہے، وہ اللہ کے بھید کا یعنی رابطہ۔ تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راز ہے، جس کا ایک ہاتھ دست قدرت میں ہے اور ایک مخلوق کی طرف ہے۔ خدا سے لیتے جاتے ہیں، مخلوق میں بانٹتے جاتے ہیں۔ یہ عظمت اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور قدرت و تصرف کا یہ دیکھ لو کہ سورج کو حکم دیا تو وہ واپس آ گیا، چاند کا اشارہ کیا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ہے جی۔ اور اسی طرح سے آپ نے پتھروں کو کلمہ پڑھایا۔ ابو جہل نے مٹھی میں پتھر لیے اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ارے ابو جہل، یہ مٹھیاں بولیں یا تجھے خود میں بتاؤں؟ ان کا جی آپ بتا دیں تو وہ اور بھی عجیب بات ہے، یہ اور بھی عجیب بات ہے۔ تو انہوں نے کہا تیری مٹھی میں کنکریاں ہیں۔ وہ کنکریاں وہ کلمہ پڑھ رہی تھی، وہ کنکریاں کلمہ پڑھ رہی تھی، اس کے باوجود وہ بے ایمان نہ لایا، اتنی قدرت دیکھنے کے باوجود۔ تو ایسے بھی آج بھی ایسے موجود ہیں لوگ جو اللہ کے محبوب کی عظمت و شان کا منکر ہیں، وہ کسی بھی حیثیت سے ہوں، اشارتاً ہوں ہیں، استعارتاً ہوں، ہے جی، یا جس طرح بھی ہوں، وہ حضور کی عظمت
کو پسند نہیں کرتے ہیں، بلکہ جہاں حضور کی عظمت کا بیان ہو وہاں وہ آتے ہی نہیں، آتے ہیں تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ ایسے بے مثل نور ہیں کہ حضرت جبریل امین ان کے بارے میں حضور فرمایا بھئی ہاں ہم کیسے ہیں؟ اے جبریل تو نے جہان دیکھا ہے، بتاؤ تو ہم کیسے ہیں؟ یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پایا کا نہ پایا۔ یا رسول اللہ میں نے سدرا والے مراد حضرت جبریل امین، یا رسول اللہ میں نے جہان چھان میں رہے سب جگہ دیکھ لی، لیکن تیرے پائے کا، تیرے مرتبے کا، تیرا مثل میں نے دیکھا ہی نہیں، پایا ہی نہیں مجھے۔ یہ عظمت و شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ ہم سنیوں کے حصے میں یہ بات آئی ہے کہ اپنے محبوب کے فضائل و کمالات سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بے شک گنہگار ہیں، بے عمل ہیں، لیکن ہمیں حضور سے محبت ضرور ہے۔ انشاءاللہ یہ محبت قائم رہے گی، اللہ اس کو قائم رکھے اور اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے۔ اس لیے یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے بے عیب پیدا فرمایا ہے، آپ معصوم ہیں، آپ عیب سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبحان ہے، وہ بھی عیب سے پاک ہے، اس کی طرف عیب منسوب کرنا کفر ہے، ان کی طرف عیب منسوب کرنا کفر ہے، مصطفیٰ کی طرف عیب منسوب کرنا کفر ہے، یہ بھی سمجھ لگی کہ نہیں؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑا محتاط اور بہت ہی یعنی ادب احترام کی ضرورت ہے۔ اب آپ لگائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی تنقید کرے، کوئی وہ تنقید کرے کوئی یا کوئی عیب منسوب کرے، تو کوئی بھی مسلمان جو صحیح مسلمان ہے وہ اس کو سخت نفرت کے ساتھ دیکھے گا اور اس کے درپے ہو جائے گا، کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو تنقید سے پاک ہیں، بالا تر ذات اقدس ہے، ان کی طرف اس کے ساتھ تنقید کرنا یہ گویا کہ اپنے آپ کو ایمان سے خالی کرنے کے مترادف ہے کہ حضور تو یہ نہیں تھے، وہ نہیں تھے، پھلانا نہیں تھے، جھمکے نہیں تھے، اسے دیوار کے پیچھے کے علم نہیں تھا، وہ تو کسی قسم کی قدرت نہیں رکھتے تھے، وہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں، بڑے بھائی کی سی تعظیم کرو، بلکہ اس سے بھی کم، وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ من ذالکہ۔ اس قسم کی واہیات وہ وقت ہیں وہ مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ہے، خواہ کوئی بھی ہو، کشے باشد۔ اس میں کسی مدرسے کہ کوئی تخصیص نہیں ہے، جو بھی ایک کہے گا وہ خواہ دیوبند کا رہنے والا ہو، خواہ بریلی کا رہنے والا ہو، ہے جی، ہندوستان کا رہنے والا ہو، پاکستان کا رہنے والا ہو، کوئی بھی اس معاملے میں وہ اس کو ہم صحیح نہیں کہیں گے، وہ غلط ہی ہے، خواہ کوئی بھی ہو۔ اس لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں عیب نکالے، تلاش کرے۔ ایک مولانا صاحب کہ میں نے بات پڑھی تھی، وہ میرے کتاب تو ہے میرے پاس لیکن مجھے بھی اس میں مولانا مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ گجرات کے رہتے ہیں، گجراتی، ٹھیک ہے نا، ان کی اولاد اب ہے، وہ بڑے اچھے عالم دین تھے، زبردست، ان کے تفسیر نعیمی لکھی ہوئی ہے، وہ آپ پڑھیں، اس میں عشق ہی عشق پائے گا آپ کو۔ وہ کہیں سفر سے آ رہے تھے، انہی کی زبانی ہے میرے خیال میں، مجھے یاد پڑتا ہے، وہ آ رہے تھے کہیں، ساتھ ہی برابر میں دوسری پارٹی کا جو ہے مناظر ہے، منظور نام کون سا مشہور و معروف، وہ بیٹھ گیا، ساری زندگی اس نے مناظرے کیے۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد، خاموش کے بعد، مولانا احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ یار تعارف ہو گیا تو پتہ تو لگ گیا یہ وہ ہے۔ ان کے بتاؤ یار، تو ساری زندگی تے نے قرآن پاک پڑھی،
اور قرآن پاک میں تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عیب تلاش کرنے کی کوشش کی کہ کوئی ایسی آیت مل جائے، کوئی ایسا لفظ مل جائے جس میں حضور کی تنقیص ظاہر ہوتی ہو، جن میں حضور کے مرتبے میں کمی معلوم ہوتی ہو، ایسی کوئی آیت مل جائے۔ ساری زندگی تو نے روڑ دی، ساری زندگی ایک عام بات کی تھی۔ اس میں تو مناظر ہے، تینے ساری زندگی مناظرے کرنے کے لیے ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سوچ تھی تیری کہ وہ قرآن پڑھتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے یہ تلاش کرتا تھا کہ حضور میں کوئی عیب کی بات نکل آئے تو میں وہ مناظرے میں بیان کروں۔ تو اس قسم کی بات جب اس نے کی نا تو وہ شرمندہ ہو کے اس نے سر جھکا لیا۔ ہاں جی، اس کے بعد اس نے کبھی مناظرہ نہیں کیا، رہا وہ دیوبندی لیکن اس نے مناظرہ نہیں کیا۔ یعنی اس کے ذہن میں آگے بات یار تو سارے قرآن میں نے پڑھ گرائی کتنی بار، اور بے حضور میں عیب ہی تلاش کرتا رہا۔ تو میرے بھائیوں، وہ بے عیب ذات جو ہے اس نے اپنے محبوب کو بھی بے عیب بنایا ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شاعر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے عیب بنایا ہے، بے عیب پیدا کیا ہے۔ ایسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں جیسے آپ حسین و جمیل اور بے عیب ہیں، گویا کہ آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا ہے۔ یہ صحابی رسول کا بات ہے کی بات ہے۔ تو میرے دوستوں کافی ٹائم ہو گیا ہے، میں تو بول ہی جاؤں گا، مجھے کیا ہے۔ ایک شعر تھے پھر اس کے بعد زمین و اچھا ہاں، حضور کے حسن کی بات ہو رہی تھی نا، حضور کے حسن کی بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے چہرہ انور کی قسم کھائی، حضور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زلفوں کی قسم کھائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے کلام کی قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کو اپنے محبوب کا کتنا بلند مرتبہ دیا اللہ نے ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، ہے کلام الہی میں عرض سبحان اللہ زندہ باد۔ عرض فرما رہے ہیں کہ کلام الہی میں، اللہ کے کلام میں یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی چہرہ انور کی اور آپ کی زلف عنبری کی قسم کھائی ہے۔